بعض اوقات ہماری غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے لیے ہی نیک عمل کرتا ہے اور اس کے نیک عمل کا فائدہ دوسرے کو نہیں پہنچتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایصال ثواب کی اصل جو اگر ہم دیکھیں تو پہلے ہم یہ ثابت کر دیں کہ انسان کے عمل کا فائدہ دوسرے کو بھی پہنچتا ہے۔ تو اس میں ایک بہترین مثال دعا کی ہوتی ہے کہ دعا ہمارا فعل ہے، میں دعا کر رہا ہوں، لیکن خود شریعت ہمیں تصور دیتی ہے کہ میں دعا کسی کے لیے کرتا ہوں، میری دعا ہے، میرا عمل ہے، لیکن اس کا فائدہ دوسرے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہی ایصال ثواب میں بھی ہوتا ہے کہ ہم کچھ نیک عمل کرتے ہیں اور اس کا ثواب جو ہوتا ہے، جو اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی مرتب فرمائے گا، چاہے وہ دنیا کے اندر برکات کی شکل میں ہو یا آخرت میں جنت کے محلات وغیرہ کی شکل میں ہو، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں فلاں کو بھی حصے دار بنا دے۔ اس میں پھر یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمل تو ہم نے کیا اور فائدہ اس کو بھی پہنچ جائے، اس نے تو عمل نہیں کیا۔ تو یہ حقیقتاً اپنے ذہن سے حل کیے جانے والے مسائل نہیں ہیں۔ اگر عقلی لحاظ سے اس کو حل کرنا ہوتا تو بالکل میں 100% اس شخص کی تائید کرتا جو یہ بات کہہ رہا ہے، لیکن خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تصور دیا۔ آیت سے ثابت ہوا کہ دعا آپ کریں، قیامت تک کا مسلمان نفع حاصل کرے گا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت تک جو آتے رہیں ان سب کو ان کی مغفرت فرما دے۔ تو اس کا مطلب ہے فائدہ پہنچتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، میں ان کے لیے کون سا ایسا کام کروں کہ ان کو ثواب ملے، تو فرمایا پانی۔ تو انہوں نے شارع عام کے ساتھ ایک کنواں کھدوا دیا اور اس پہ ایک نیم پلیٹ باقاعدہ لکھوائی، لی ام سعد، سعد کی ماں کے لیے، اور ارادہ یہ تھا کہ لوگ پانی پئیں گے تو میری ماں کو اس کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح جب کسی نے پوچھا کہ کیا میں والدین کے لیے نماز پڑھوں، فرمایا نماز پڑھو، روزہ رکھو، اپنے والدین کی طرف سے حج کرو، یعنی نفلی حج کر کے اس کا ثواب اپنے والدین کو بخشو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمیں شریعت نے تصور دیا ہے کہ جب آپ کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو اس کا ثواب دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں۔ اب ثواب دینے والی ذات اللہ کی، پہنچانے والی ذات اللہ کی، درجات دینے والی ذات اللہ کی، جنت دینے والی ذات اللہ کی، تو پھر میرے پیٹ میں درد کیوں پیدا ہو کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اللہ جانے، اس کے رسول جانے، ہمیں ان کی رضا پر راضی رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، دیکھیں اس کا نفع تو سب کو ہے نا۔ آپ اپنے والدین کو ایصال ثواب کریں، اپنے بھائی بہنوں کو کریں، خاص طور پہ وہ رشتہ دار جن کو دینی شعور حاصل نہیں ہے اور وہ نفس و شیطان کے بہکائے میں آ کے اپنے آخرت کی بربادی کا سامان کر رہے ہیں، ان کو ایصال ثواب کریں تاکہ وہ میدان معاشر میں ذلت و رسوائی سے کچھ نہ کچھ محفوظ رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعد والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے اور ہمارے ان بھائیوں کی بخشش فرما دے جو ہم سے پہلے چلے گئے بالایمان۔ یہ قید بہت توجہ طلب بات ہے، اچھی طرح یاد رکھیں۔ دعا صرف مغفرت کی دعا اس کے لیے ہوگی جو حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوا۔ لہذا اگر کسی کا کفر پہ مرنا کنفرم ہے آپ کی نگاہوں میں، اس کے لیے آپ دعائے بخشش و مغفرت یا رحمت کی دعا نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ جو آیات بتا رہی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے کئی آیات میں بیان فرمایا کہ جو حالت کفر میں مر گیا تو وہ بخشا نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ تو کسی کافر کے مرنے پر دعا کرنا، دعائے بخشش و مغفرت کرنا، یہ سمجھ لیجئے ان تمام آیات کے مضامین کا انکار کرنا ہے کہ ہم نہیں مانتے بخشش ہو سکتی ہے۔ اس لیے جو یہ مطلب اسٹیٹس پہ لگا لیتے ہیں، بعض اوقات پوسٹ لگا لیتے ہیں اور اس میں غیر مسلم کے لیے دعائیں لکھ دیتے ہیں، وہ فوراً سے پیشتر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، کیونکہ یہ آپ کے ایمان کی بربادی کا سامان کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر دعا ان کی ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب میں مومنین کے لیے کینہ نہ رکھ۔ اچھا ہم دعا کر رہے ہیں اور خود حرکتوں سے باز نہ آئیں، یہ بھی تو ٹھیک چیز نہیں ہے نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ مجھے نمازی بنا دے، اور مؤذن کہہ رہے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نہ وضو کر رہے ہیں نہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو خالی یہ دعا کرنا، بھئی عملی کوشش تو کریں۔ کینہ اور بغض یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے برا چاہیں، یہ کینہ اور بغض ہے۔ اور اگر یہ ہو کہ زوال نعمت اس کے ساتھ ہو کر یہ نعمت مجھے حاصل ہو جائے تو اس کو حسد کہتے ہیں، جس میں کینہ شامل ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہاں دعا کا حکم دیا کہ اس کو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے کینوں کو دور کر دے۔ اس کا مطلب یہ وصف اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ آج کی اس محفل کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو اپنے مسلمان بھائیوں کے اگر کینے دل میں ہوں تو ان سے نجات عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔